تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصول برکت کے لیے آپ سے پیش کروں آپ کے پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کروں محبت کے ساتھ جھوم کر باواز بلند دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی مشہور کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مل کر پڑھیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں. بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں. سینے پہ تسلی کو تیرا سجدے میں ادا ہو جتنی ہو تیری سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضائے تیری سجدے ادا
مدینے کی ہوا ہو جب کھا کے اڑے میری کی ہوا ہو اور ڈھونڈا ہی کرے کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو کسے کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور دے ڈالیں اپنے لب جا حسن کی بھی دوا ہو اے چارے دل درد حسن کی بھی دوا ہو نذران ملت اسلامیہ اس آیت کریمہ سے تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا تاریخ گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن رب قدیر نے کبھی احسان کی بات نہیں کی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ہاتھ کی نعمت سے نوازا کتنی بڑی نعمت وہی انسان اس نعمت کو عین سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ہاتھ وہی انسان بتا سکتا ہے ہاتھ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمتوں سے نوازا احسان نہیں جتایا بے قدیر نے پیر کی نعمتوں سے نوازا کتنی بڑی نعمت ہے وہی بتا سکتا ہے جو لنگڑا ہوتا ہے اس کے پاس پیر نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر کی نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتایا کتنی بڑی یہ آنکھ نعمت ہے آنکھیں نہ ہو تو انسان کی زندگی کس کام کی ہے بیکار ہے اس آنکھ کی نعمت وہی انسان بتائے گا جس کے پاس آنکھ نہیں جو دیکھ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی نعمتوں سے نوازا احسان نہیں جتایا کان کی نعمتوں سے نوازا احسان نہیں جتایا کتنی بڑی نعمت ہے زبان دیا اگر زبان نہ ہو تو انسان کیسے بولے گا اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہے اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ ایک بندہ اس نعمت کو شمار نہیں کر سکتا بے شمار نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا پر نزول فرمایا ہے لیکن کبھی احسان کی باری نہیں آئی کبھی احسان نہیں جتایا رب قدیر نے ہاتھ دیا لیکن احسان نہیں جتایا پیر دیا لیکن احسان نہیں جتایا آنکھ کی نعمتوں سے نوازا احسان نہیں جتایا زبان دیا لیکن احسان نہیں جتایا کان دیا لیکن احسان نہیں جتایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ہمیں جانور بنا کر دیتا، جانور بنا دیتا، کوئی کیا کر سکتا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ انسان کے ساتھ ساتھ بدرجہ اولا ہمیں مسلمان بنایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ اور بھی کرم والا کرم اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ کرم والا محبوب کی امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ خیر امت بنایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت شیش کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت داؤد کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت زکریا کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت یحییٰ کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت یوسف کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت یعقوب کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت سلیمان کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت ابراہیم کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت اسماعیل کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ حضرت عیسیٰ کو بھیجا، انسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محبوب آتا ہے تو قرآن انسان کی بات کرتا ہے۔ پتہ چلا تمام انبیاء آئے، رب انسان کی بات نہیں کرتا، لیکن جب محبوب آتا ہے تو قرآن انسان کی بات کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت اسماعیل سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت یحییٰ سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت زکریا سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت یوسف سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت یعقوب سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت شیش سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت داؤد سے بھی افضل ہے۔ ہمارا نبی حضرت آدم سے بھی افضل ہے۔ جب تمام نبیوں سے افضل ہمارا نبی ہے تو پھر مجھے کہنے دو تاریکی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب کا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندوں کو نوازا ہے، لیکن کبھی احسان کی بات نہیں فرمائی۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو قرآن احسان کی بات کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے، ہم نے یہ مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں سے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پورا مکہ شہر مہک اٹھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو پورے مکے میں پھیل جاتی ہے۔ ادھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور یہاں پورا مکہ مہک رہا ہے۔ مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکے کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکے کی گھاٹیاں مہک رہی ہیں، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکے کی ہوا فضا سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب سارے سردار صبح سویرے ہو کر اٹھے اور کعبے کے صحن میں آتے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں۔ آج یہ عجیب ماحول ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میرا باپ برسوں سے بیمار تھا لیکن آج کیا بات ہے بغیر دوا کے صحیح ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے لیکن آج ان کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، یہ کیسا کرشمہ ہو گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باغ بغیچے کا جائزہ لیا، پورا درخت سوکھ کر کھیتی برباد ہو گئی تھی لیکن آج درختوں میں بن موسم پھل نظر آ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج یہ کس کی آمد ہوئی ہے کہ آخر اس طرح کا کرشمہ ہوا ہے؟ سارے سردار آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اچانک ایک سردار کعبے کا طواف کر کے آ رہا تھا۔ وہ آنے والے سردار میں ان کے پاس جمع ہوتا ہے اور کہتا ہے اے سرداروں کیا
گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہو؟ سارے سردار کہتے ہیں کیا منظر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ آج درختوں میں بن موسم پھل نظر آ رہے ہیں، کیا یہ منظر تم نہیں دیکھتے؟ آج کسی کا باپ بغیر دوا کے صحیح ہو گیا، درختوں میں بن موسم پھل نظر آ رہے ہیں، کھیتیاں تر و تازہ سبز و شاداب نظر آ رہی ہیں، کیا یہ منظر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس آنے والے سردار نے کہا ارے جو چیز میں دیکھ کر آیا ہوا، جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوا اگر تمہیں بتاؤں گا تو تم لوگ بھی تعجب کرو گے۔ تو اس آنے والے سردار سے سارے سرداروں نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو اس آنے والے سردار نے کہا کہ ابھی میں کعبے کا طواف کر کے آ رہا تھا، کعبے کا طواف کر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا سردار قریش عبد المطلب کی گود میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، ان کی گود میں ایک بڑا ہی حسین و جمیل بچہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک میری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بچے کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں پیچھے بار بار مڑ کر دیکھتا رہا، تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ مراد کعبہ جھک گئی ہے، تو پھر امام کہتے ہیں لا مکا کی جبین بہر سجدہ جھکی، رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی، عظمت قبلہ تینوں دنیا جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھگوں کی لطافت میں لاکھوں سلام۔ مراد کعبہ جھک گئی ہے۔ سارے سرداروں نے سنا، بے چین ہو جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، آخر کیسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے مراد کعبہ جھکی ہے، آج کعبہ بھی جھکا ہے۔ سارے سرداروں کے دل میں یہ تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، چلو دیکھتے ہیں آخر وہ کون سا حسین و جمیل بچہ ہے، چلو ہم بھی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سارے سردار ایک ساتھ ہو کر سردار قریش عبد المطلب کے پاس آتے ہیں۔ سردار قریش عبد المطلب حضور کو لے کر کعبے کا طواف کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے دعا کر رہے تھے، جب دعا سے فارغ ہو گئے سارے سرداروں نے گھور دیا ہے اے سردار قریش عبد المطلب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ آیا ہوا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا ہی خوبصورت بچہ آیا ہوا ہے، ہم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ذرا اس بچے کا چہرہ ہمیں بھی دکھا دیں۔ سردار قریش عبد المطلب حضور کا چہرہ سامنے کرتے ہیں، بچے کو سامنے دکھاتے ہیں۔ سارے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے بددعا کو دیکھا ہے تو بیک زبان بولتے ہیں اے سردار قریش عبد المطلب، رب کعبہ کی قسم آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی یہ بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ گویا وہ سردار قریش گویا یہ کہہ رہے تھے جو حسان بن ثابت نے پہلے ہی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّ دُعَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کبھی شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ کبھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سارے سردار بچی کو دیکھتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں اے سردار قریش عبد المطلب، ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اگر کائنات میں سب سے پہلی کوئی شے پیدا کی گئی ہے، کائنات میں کوئی چیز سب سے پہلے اگر کسی کو بنایا گیا ہے وہ ذات نور مصطفیٰ ہے۔ نور مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ
الفاظ ہیں. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آقا یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمان نہ تھے، جب کائنات کی کوئی ایک شے بھی موجود نہ تھی، جب اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے ساتھ موجود تھا، جب کسی چیز کا وجود نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. تیرے نبی کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہ ایک حدیث کے الفاظ میں. دوسری حدیث کے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اسی نور محمدی کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اسی نور محمدی کے صدقے حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اسی نور محمدی کے صدقے تمام انبیاء اس دنیا میں لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. تو پتہ چلا جب نبی کا نور موجود نہ تھا، یہ کائنات نہ تھی، نبی کے نور کے صدقے یہ زمین و آسمان بنے. نبی کے نور کے صدقے یہ چرند و پرند بنے. نبی کے نور کے صدقے یہ نباتات و جمادات بنے. نبی کے نور کے صدقے یہ شجر و حجرات بنے. نبی کے نور کے صدقے یہ کائنات بنے. نبی کے نور کے صدقے ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا. امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اقبال کہتے ہیں وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. امام نے قلم توڑ کر رکھ دیا. فرماتے ہیں یہ سبا سلک وہ قلی چٹک، یہ زبان چہک لبے جو جلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن کے سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، گلے سرگ لاغا بھرا چمن. وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ تھا تو بعد میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا. پادب جھکا لو سرے گلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا باغ تیار ہے، چمن ان کا باغ تیار ہے. تو پتہ چلا نبی کے نور کے صدقے کائنات آئی. نبی کے نور کے صدقے ذرہ ذرہ بنایا گیا. آج الحمدللہ ہم اسی نبی کے صدقے یہاں محل سجائی میں ہے. ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے جان و مال فدا کر دیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچی محبت کریں اور ان سے عشق کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. قرآن فرماتا ہے نبی کا شان، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے. قرآن فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق